کمال احمد چمن گنج یہ پوچھتے ہیں کہ محترم مسجد میں نماز ادا کرنے کے بارے میں میرا اشکال دور فرمائیں۔ وہ یہ کہ میرے گاؤں میں میرے ایک عزیز کے گھر کے قریب انہوں نے تھوڑا سا لمبا سوال کیا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی نے محراب کے پاس کوئی تعزیہ رکھ دیا اور پھر وہ تھوڑا سا ناچاقی پیدا ہو گئی۔ کسی ایک یعنی جو مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں، کسی ایک بندے نے وہاں یہ شرارت کر دی، تو تھوڑا من مٹاؤ ہوا، بحث مباحثہ ہوا۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز چھوڑ دیں، اور دوسری مسجد دور ہے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری نمازیں گھر ہی میں پڑھ لیں۔ یہ سوال کا خلاصہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ شکل درست نہیں ہے، آپ اسی مسجد میں نماز پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو کسی نہ کسی درجے میں دباؤ رہے گا۔ آپ نماز چھوڑ دیں گے تو بالکل ہی مسجد کسی اور کے انڈر میں چلی جائے گی، وہ نہ جانے اللہ جانے کیا کیا کریں۔ اور پھر مسجد میں اگر کسی ذمہ دار نے ایسی غلطی کی ہے تو اس میں امام کا قصور نہیں ہے، امام نے تو کوئی قصور نہیں کیا، وہ کسی ذمہ دار کی تھی، بات آئی گئی ہو گئی، اس کو ختم کر دیجئے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ امام بھی آپ کے معیار کا نہیں ہے، امام کے اندر بھی کچھ کمیاں تھی، تو نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فاجر اور فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ اگر اپنے گھر میں آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو یہ ذریعہ اور سبب بنے گا دھیرے دھیرے جماعت کو ترک کرنے کا، تو اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں۔ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں، یا تو دور جائیں نماز پڑھنے، یا اسی مسجد میں نماز پڑھیں اگر اس پر کفر کا حکم نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ عام طور سے کفر کا حکم بریلیوں پر بھی نہیں لگایا گیا، تو اس لیے نماز پڑھ لے، ورنہ دھیرے دھیرے وہ جماعت سے کوتاہی ہوگی اور نماز بھی چھوڑنے والا بن جائے گا۔ تو اگر وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ کسی نے تعزیہ رکھ دیا تھا اور ناچاقی پیدا ہو گئی، تو اس سے مسجد امام کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر امام بھی آپ کے معیار کا نہیں ہے تب بھی آپ اس کے پیچھے پڑھ لیجئے، آپ کو اپنی نیت اور اپنی جماعت کا ثواب مل جائے گا، باقی وہ جانے، اس کا کام جانے۔